اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کو 4 چیزیں مل گئی نا، اسے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دی۔ 4 چیزیں جس شخص کو نصیب ہو گئی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ حضور فرماتے ہیں جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا، اور کریم محبوب فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی زبان مل گئی، اور حضور فرماتے ہیں جسے مصیبت پر صبر کرنے والا بدن مل گیا، اور جسے ایسی بیوی مل گئی جو نہ اس کے مال میں خیانت کرے گی نہ اس کی عزت میں خیانت کرے گی۔ جسے یہ 4 چیزیں مل گئی وہ خوش نصیب ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے تھے مجھے میرے نبی پاک نے 6 باتوں کی وصیت کی تھی۔ اپنے بچوں کو بھی بتاتے تھے، دوستوں کو بھی 6 باتوں کی حضور نے وصیت کی تھی۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا تھا ابو ذر مسکینوں سے محبت کرتے رہنا۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بھی دیکھنا نیچے والوں کو دیکھنا، اوپر والوں کو نہ دیکھنا، مالداروں جاگیرداروں پہ توجہ نہ کرنا، ذہن خراب ہو، نیچے دیکھنا، غریبوں کی طرف توجہ رکھنا۔ تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر حال میں حق بات کہنا اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ چوتھے نمبر پہ میرے محبوب نے فرمایا تھا اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا، کوئی کیا کہتا ہے کہتا رہے، تم رب کے رستے پہ چلتے رہنا، ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ اور 5ویں نمبر پر میرے نبی پاک نے مجھ سے کہا تھا اگر رشتہ دار تجھ سے تعلق توڑیں بھی نہ تو تو جوڑ کے رکھنا، صلہ رحمی نہ چھوڑنا۔ اور 6 نمبر پر حضور نے فرمایا تھا اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضور نے فرمایا اسے پڑھتے رہنا، اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ اے اللہ ان نیک اور پاک لوگوں کا صدقہ ہمارے دلوں کو تقوی عطا فرما۔ حضور نے فرمایا یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان سے کہنے تو آسان ہیں، میزان عمل پر جب قیامت میں تلیں گے تو ان کا بڑا ہی وزن ہوگا۔ اور پھر فرمایا حبیبتان الی الرحمن، یہ 2 کلمے تمہارے رب کے محبوب ہیں، اللہ کو پیارے بھی بڑے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 99 بیماریوں سے شفا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ہلکی بیماری یہ ہے کہ یہ پڑھنے والے کا اللہ غم دور فرما دے۔ حضور نے فرمایا یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان سے کہنے تو آسان ہیں، میزان عمل پر جب قیامت میں تلیں گے تو ان کا بڑا ہی وزن ہوگا۔ اور پھر فرمایا حبیبتان الی الرحمن، یہ 2 کلمے تمہارے رب کے محبوب ہیں، اللہ کو پیارے بھی بڑے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ 99 بیماریوں سے شفا ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ہلکی بیماری یہ ہے کہ یہ پڑھنے والے کا اللہ غم دور فرما دے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کاش کبھی ہم سمجھ جائیں۔ حضور نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تھا حیا کرو، کہا صحابہ سے سمجھایا ہمیں، فرمایا حیا کرو۔ یا رسول اللہ کس بات سے؟ فرمایا وہ والا مال کماتے ہو جو کھا ہی نہیں سکتے، اور وہ والے مکانات بناتے ہو جن میں تم رہ ہی نہیں سکتے، اور ان چیزوں کا سوال کرتے ہو جن کی تمہیں ضرورت ہی نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، فرمایا جنت میں وہ لوگ داخل کیے جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے، نرم دل کے لوگ، معاف کر دینے والے، جلدی مان جانے والے۔ اب بدل جائیں۔ اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے ہیں۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اوہو اب تو آپ اٹھتے وقت زمین پہ پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں۔ اب محسوس ہوتا ہے کہ نیند گہری نہیں آتی، اب محسوس ہوتا ہے کہیں کہیں جسم میں تکلیف ہے۔ اب بدل نہ جائیں، کئی کلاس فیلو چلے گئے دنیا چھوڑ کے، بدل نہ جائیں۔ ہم میں سے کئیوں نے ماں باپ دفن کر دیے، پھول ڈال دیے قبروں پہ۔ اب وقت تھوڑا رہ گیا، اب کچھ تبدیلی کی طرف آئیں، اب توبہ صحیح والی کر لیں، اب استغفار دل سے پڑھ لیں۔ مسجد نبوی کا صحن تھا اور ایک شخص کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ جو ہے
तेरे अलावा कोई है भी तो नहीं, तू एक ही है, वाहिद है, और कोई है ही नहीं जिस दर पे जाऊं, कोई चौखट नहीं है जहां दामन पसारूं, और तुझे ना किसी ने जन्म दिया और ना तूने किसी को जन्म दिया। मालिक मैं तेरे हुजूर दुआ कर रहा हूँ। ये वो दुआ कर रहा था कि मेरे हुजूर ने सुन ली। तो एक सहाबी को फरमाया कि ये जो दुआ कर रहा है, जो मांगेगा अल्लाह अता करेगा। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बीबी ने एक दफा कह दिया अपने शौहर से कि जब से तेरे पास आई हूँ भलाई नहीं देखी, एक दफा कहा, एक दफा बोली कि जब से तेरे पास आई हूँ भलाई नहीं देखी, रसूल पाक फरमाते हैं अल्लाह उसकी 70 साल की इबादत जाया कर दे। हुजूर फरमाते हैं कुछ लोगों को अल्लाह क़यामत में बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल करेगा। फरिश्ते पूछेंगे पुल सिरात से हुआ है? वो कहेंगे देखी नहीं। फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारा अमल क्या था? वो कहेंगे कुछ भी नहीं। आम लोगों की तरह नमाज पढ़ते थे, रोजा रखते थे, हज फर्ज हुआ तो किया, ज़कात अगर हमारे ऊपर लागू हुई तो दी, आम रूटीन के मामला। तो फरमाए इतनी बड़ी फजीलत के बगैर हिसाब किताब जन्नत, कोई तो वजह होगी। तो बंदे अर्ज करेंगे वजह एक ही थी कि रब जो हमारे हक में फैसला करता था हम उस पर राजी हो जाया करते। अब बदल जाएं। अब लोग बताते हैं तेरे बाल सफेद होने लग गए। अब लोग हमें कहते हैं कि ओहो अब तो आप उठते वक्त जमीन पे पहले हाथ रखते हैं फिर उठते हैं। अब महसूस होता है कि नींद गहरी नहीं आती। अब महसूस होता है कहीं कहीं जिस्म में तकलीफ है। अब बदल ना जाए। कई क्लास फेलो चले गए दुनिया छोड़ के, बदल ना जाए। हम में से कईयों ने माँ बाप दफन कर दिए, फूल डाल दिए कब्रों पे। अब वक्त थोड़ा रह गया, अब कुछ तब्दीली की तरफ आए। अब तौबा सही वाली कर लें, अब इस्तिगफार दिल से पढ़ लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मोहब्बत के साथ माँ बाप का चेहरा देखा अल्लाह उससे कामिल हज का सवाब अता करेगा। लेकिन हदीस में जो हुजूर ने शर्त लगाई उस शर्त का ख्याल रखना है। तो हुजूर ने फरमाया तू मोहब्बत से चेहरा देख, तेरे रसूल का वादा है रब मकबूल हज का सवाब देगा। सहाबी अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं 2 दफा देखूं? तो हुजूर ने फरमाया 2 हज का सवाब। उसने कहा हुजूर मैं दिन में 3 दफा देखूं? तो फरमाया 3 हज का सवाब। उसने चौथी बार की बात की तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया तू जो पूछता रहेगा और मैं बताता रहूंगा तो बात खत्म ना करें। हुजूर हुक्म करें, फरमाया तू 100 दफा देख, अल्लाह 100 हज का सवाब अता करेगा। अब बदल जाएं। अब लोग बताते हैं तेरे बाल सफेद होने लग गए। अब लोग हमें कहते हैं कि ओहो अब तो आप उठते वक्त जमीन पे पहले हाथ रखते हैं फिर उठते हैं। अब महसूस होता है कि नींद गहरी नहीं आती। अब महसूस होता है कहीं कहीं जिस्म में तकलीफ है। अब बदल ना जाए। कई क्लास फेलो चले गए दुनिया छोड़ के, बदल ना जाए। हम में से कईयों ने माँ बाप दफन कर दिए, फूल डाल दिए कब्रों पे। अब वक्त थोड़ा रह गया, अब कुछ तब्दीली की तरफ आए। अब तौबा सही वाली कर लें, अब इस्तिगफार दिल से पढ़ लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब करीम फरमाता है अगर मेरे बंदे करें मेरी फर्मा बरदारी तो मैं रात को इन पर बारिश बरसाऊंगा, दिन को सूरज तुलू करूंगा और कभी इन्हें कड़क की आवाज भी सुनाई नहीं देगी। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुर्बत बड़ी है, बड़ा दुखी हूँ, बड़ा परेशान हूँ। तो हुजूर ने वजीफा बताया, फरमाया जब भी घर जाओ ना घर वालों को सलाम कहनी है, अस्सलामु अलैकुम। यानी कब कहनी है? जब भी जाओ। कब कहनी है? यानी घर से निकले माचिस लेने के लिए, वापस आके कहना अस्सलामु अलैकुम। फिर घर वालों ने कहा हो याद नहीं रहा था, वो तो चीनी भी खत्म हो गई है। फिर गए चीनी लेने तो वापस आके फिर अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने कहा खो नाराज ना होइएगा, पति भी नहीं चाय की। अब वापस गए तो फिर वापस आके क्या कहना है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी घर जा अस्सलामु अलैकुम कह और 3 दफा सूरत इखलास पढ़ दे। और सूरत भी वो बताई जो सबको आती है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 दफा ये पढ़ दे। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस इमाम बहकी ने लिखी है। हुजूर फरमाते हैं कि जब रोजाना सूरज तुलू होता है ना तो उस दिन वो दिन ऐलान करता है, वो दिन ऐलान करता है कि अगर कोई काम करना है तो कर लो, मैं आज आया हूं, आज के बाद नहीं आऊंगा।
آج کا کام آج کر لو، میں کل نہیں آؤں گا. جو دن آج آیا ہے یہ قیامت تک بھائی دوبارہ نہیں آئے گا. جس کی آج تلاوت رہ گئی، جس کا آج درود پاک رہ گیا، جس نے آج سجدے نہ کیے معاذ اللہ رہ گئے اس کے، جس نے جو خیر کرنی تھی آج کے دن نہ کر سکا تو رہ گئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے نا صوفیاء سے ایک بات سیکھی ہے جس نے مجھے زندگی میں بڑا نفع دیا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ صوفیاء کہتے ہیں کہ وقت ایک تلوار ہے، یہاں تو تم اسے اپنے بس میں کر لو، اور اگر تم نے اس تلوار کو نہ تھاما تو یہ وقت ایک ایسی تلوار ہے پھر یہ تمہیں کاٹ دے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ کھلم کھلا گناہ کریں گے قیامت کے قریب. اعلانیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ تو حضور فرماتے ہیں انہوں نے رات کو غلطی کی تھی، رب نے ان کی غلطی پر پردہ ڈال دیا. انہوں نے سویرے اٹھ کے خود لوگوں کو بتانا شروع کیا، اور دیکھا میں نے رات یہ کیا معاذ اللہ. فرمایا جب انہوں نے اللہ کے پردے کو کھولا تو پھر رب نے بھی ان کا پردہ کھول دیا. او میرے دوستو بتاؤ نا، جس کے رب پردے کھول دے پھر کون ہے جو اس کی پردہ داری کرے؟ حضور فرماتے اس نے کلم کلا گناہ، فخر سے بتاتے ہیں لوگ یہ کرتا. جب حضور کی ولادت ہوئی، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ آسمان کے ستارے جھک کے میرے ویڑے کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے آنگن میں گر پڑیں گے. ایک آواز اٹھ رہی تھی، بخن بخن قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو پوری کائنات میں محمد عربی کا قبضہ ہو. تو حضرت علی کہنے لگے بھائیوں نہ مکان ہے، نہ گھر ہے، نہ کچھ ہے، رشتہ کیسے مانگ دوں؟ کہا تو جا تو صحیح، ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں. مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں گیا، اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیار تھے نا، تیار کر کے بھیجا، مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں. لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی. سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. کہتے دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے. میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے، وہ تینوں گئے تھے، مجھے انہوں نے بھیجا ہے. کہتے رسول پاک مسکرا دیے، فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا، رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے. جب حضور کی ولادت ہوئی، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ آسمان کے ستارے جھک کے میرے ویڑے کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے آنگن میں گر پڑیں گے. ایک آواز اٹھ رہی تھی، بخن بخن قبض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو پوری کائنات میں محمد عربی کا قبضہ ہو.